اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، میں نے مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے ایک وظیفہ بھی تلاش کیا ہے۔ پہلے دیکھیے اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں۔ امام اجل ابن حجر مکی یہ ایک قول نقل کیا ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم عز و جل کے خلیفہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کے خزانے، اپنی نعمتوں کے خوان، حضور کے دست قدرت کے فرما بردار اور حضور کے زیر حکم ارادہ اختیار کر دیے ہیں کہ جسے چاہیں عطا فرماتے ہیں اور جسے چاہیں نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ آج بھی اپنا امام کیوں نہیں مانگتے ہو؟ مانگا بھی انہوں نے 100 سال میں مانگا بھی ہوگا تو ملا ہی نہیں ان کو امام۔ کیا بات ہے، ان کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ بریلوی حضرات کے مسلک کا امام تو 100 سال سے نہیں ہے، نماز ہی نہیں ہو رہی۔ بریلوی مسلک سے 100 سال سے نماز نہیں ہو رہی، 80 سال یا 100 سال سے نماز نہیں ہو رہی۔ اور یہاں کیا لکھا ہے دیکھیں آپ، صفحہ 140، جو لکھا ہے اس پر عمل کیوں نہیں ہے، یقین کیوں نہیں ہے اس پر، ہیں؟ پھر کہتے ہیں اللہ کی مرضی، کبھی اللہ کی مرضی کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے۔ یہ دیکھیے مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے وظیفہ، یہ صفحہ 142، جو کوئی کسی نبی یا رسول یا ولی کا متوسل ہوگا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک جتنے بھی نبی آئے اور رسول آئے، جو کوئی کسی نبی یا رسول یا ولی کا متوسل ہوگا، ضرور ہے کہ وہ نبی و ولی اس کی مشکلوں کے وقت تشریف لائیں گے، اس کی دستگیری فرمائیں گے۔ اب بتاؤ، نبی اور رسول اور ولی کو ایک ساتھ ملا دیا، جبکہ ولی تو امتی ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کا درجہ تو تمام امت میں سب سے اعلیٰ و افضل ہے، اور پھر سب سے افضل و اعلیٰ امت میں حضرت ابوبکر صدیق، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اس طرح درجہ بدرجہ۔ لیکن یہ تو لکھ رہے ہیں جو کوئی کسی نبی یا رسول یا ولی، صحابی کا نہیں لکھا انہوں نے، کیا معلوم صحابی کا حضرت بھول گئے ہوں گے۔ جو کوئی کسی نبی یا رسول یا ولی کا متوسل ہوگا، ضرور ہے کہ وہ نبی و ولی اس کی مشکلوں کے وقت تشریف لائیں گے، اس کی دستگیری فرمائیں گے۔ حاضر و ناظر کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، یعنی تشریف لائیں گے۔ ابھی خود فاضل بریلوی مان رہے ہیں کہ حاضر و ناظر اللہ کے رسول ہر جگہ نہیں ہے، دیکھو تشریف لائیں گے، اس کی دستگیری فرمائیں گے۔ ایک وظیفہ۔ دوسرا وظیفہ، ایک بزرگ کا قول نقل کر دیا حضرت نے صفحہ 143 پہ، کوئی بزرگ نے کہا ہو، یعنی ہر حال میں مجھے یاد کرو، میں ہر لباس میں تمہاری مدد کروں گا، جبکہ اللہ فرماتا ہے مجھے یاد کرو قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر، وسبحوا بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اللہ فرماتا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ اللہ فرماتا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ لیکن فاضل بریلوی تو کچھ اور ہی لکھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا مجھ سے مانگو، فاضل بریلوی کہتے ہیں ولیوں سے مانگو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہابی کی بنوائی مسجد ہے نہیں، صفحہ 95 جلد اول۔ اب دیکھو اس نے سوال کیا، وہابیوں کی بنوائی مسجد ہے نہیں، فاضل بریلوی نے ڈائریکٹ کفار لکھ دیا، ارشاد کفار کی مسجد مثل کر کے ڈائریکٹ کفار بنا دیا۔ یعنی اب عرب میں جتنی مسجدیں ہیں وہ ان کے نزدیک مسجد ہی نہیں ہیں۔ عرب میں تو وہابی حکومت مانتے ہیں نا لوگ، تو ان کے نزدیک وہ مسجدیں ہی نہیں ہیں۔ یہ دیکھو، یہ اللہ کے رسول کی امامت کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 21 اور یہ 22 پڑھ لینا، آپ کتاب خریدو پڑھو۔ کسی نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا، گھوڑے پر تشریف لیے جاتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ حضور کہاں تشریف لیے جاتے ہیں؟ فرمایا برکات احمد کے جنازے کی نماز پڑھنے۔ اب فاضل بریلوی ایک دم آگے بیچ میں، کہا کہ الحمدللہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا۔ بتاؤ، اللہ کے رسول کی امامت کر رہے ہیں خواب میں۔ صفحہ 22، اب جلدی جلدی دیکھتے رہو۔ یہ صفحہ 27 پہ لکھا ہے، کسی اگر عالم نے لکھا بھی، انہیں لکھنے کی کیا ضرورت تھی اس طرح کی باتیں؟ یہ لکھا علامہ عبدالباقی زرقانی کے کندھے پر رکھ کے بندوق چلائی، یہ کوئی ضرورت نہیں تھی لکھنے کی۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں۔ اب بتاؤ اس سے آدمی کا ذہن کدھر جاتا ہے؟ اب یہ طرح طرح کی باتیں بچنے کے لیے کرتے ہیں، بھائی یہ تو گستاخانہ باتیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کس نے دیکھا؟ کون ایسا بزرگ ہے جو انبیاء کرام کی، تمام انبیاء کرام 1,24,000 انبیاء کرام سب کی بیویوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا؟ انبیاء علیہ السلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں۔ ارے بھائی یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی صاحب؟ میں کہہ رہا ہوں کیا ضرورت تھی اسے لکھنے کی؟ ہیں ایسی باتیں لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر ایمان گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے شاہ ولی اللہ صاحب تک کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ شاہ ولی اللہ دلیل شخصیت، اہل سنت کی خطرناک ہے، وہابیہ کے لیے خطرناک ہے۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ یہ مجاہد ملت۔ یہ جب لکھنے پہ آتے ہیں تو یہ کسی کو نہیں چھوڑتے۔ یہ عاشق الرحمن حبیبی کی کتاب ہے، یہ مجاہد ملت کا قول نقل کیا کہ شاہ ولی اللہ کی شخصیت اہل سنت کی خطرناک ہے، وہابیہ کے لیے خطرناک۔ جب یہ اپنی پہ آتے ہیں تو پھر کسی کو نہیں چھوڑتے۔
اس ترجمے کے اوپر بھی پہلے یہ سلمان عزیز صاحب کی یہ سنو آپ پہلے جلدی سے دہن میں زبان دیکھو سنینو چنا تمہارے لیے سنی کے ساتھ بریلوی بھی جب حذفی کہہ سنو دیا یہ مردود کیا کہہ رہا سنو بات نہیں ختم ہوتی بات تب مکمل ہوتی ہے جب بندہ کہتا ہے میں بریلوی ہوں کہتے ہیں بریلوی کا مطلب کیا ہے میں نے کہا بریلوی کا مطلب ہے یہ حلالی بچہ ہے یہ متع کے ذریعے دنیا میں نہیں آیا یہ نکاح کے ذریعے دنیا میں آیا لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت شیطان یہ پاکستانی شیطان مردود یہ لکھا ہے مفتی حسن رضا نقشبندی یہ دیکھ رہے ہو آپ یہ عالم ہے ان لوگوں کے فاضل بریلوی کے اوپر ایمان لانا فرض ہو گیا ان کے نزدیک یہ دیکھو اس ترجمے پر بھی یہ لوگ پہلے فتوے لگاتے تھے ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے صحیح فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ یہ لکھا نا اور پورا کر تجھ پر اپنے سان چلاوے تجھ کو سیدھی راہ اور فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا دکھاوے تجھ کو سیدھی راہ پہلے ان ترجمے پر بھی یہ فتوے لگاتے تھے صفحہ 116 یہ جلد اول ہے امام احمد اکیڈمی سے یہ دیکھو اس روایت پہ بھی فتویٰ لگاتے تھے یہ جو لکھی ہے آپ پڑھ لینا پوری بلکہ کتابی خرید لو تو جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ کافی حد تک سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ بہت سارے یہ دیکھیے بہت زیادہ بالن فضا پایا تجھے راہ بولا پھر تجھے راہ بتائی صفحہ 124 اب ان کتابوں پر بھی اب یہ دیکھو سلمان اظہری صاحب پر کیا فتویٰ لگایا اسی نے یہ پاکستانی مردود پر بٹھایا گیا اب یہاں نہ کوئی رشتہ دار ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے والد بھی نہیں اور والدہ بھی نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے والد بھی نہیں اور والدہ بھی نہیں تھی صرف ایک مولوی نے اتنا کہہ چھڑیا حضور یتیم ہے اعلیٰ حضرت کو پتہ چلتا ہے اعلیٰ حضرت کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار آدھا سے کہہ دو پتر لگ دے آدھا سے کہہ دو بچے لگ دے آ رہے امام محمد رضا آپ نے فرمایا ہاں جی مسئلہ پوچھا گیا حضور نے سرکار دے وال لفظ یتیم دی نسبت کی تھی فرمایا کافر ہو گئے پورا گروپ سی دی فارورڈ بلاک انہوں نے بنا چھڑیا اعلیٰ حضرت نے فرمایا بلاؤ مولوی